بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ تلاش نیوز پر پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج ہم آئین کی بے توقیری اس پر بات کریں گے اور لا قانونیت، پورے ملک میں لا قانونیت پھیل رہی ہے، عوام جو نا سماج دشمن عناصر جو ہیں ان کے سامنے بے بس ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر شوگر مافیا جو ہے اور اس کے علاوہ دیگر مافیاز جو ہیں وہ زور پکڑ رہے ہیں اور وہ طاقتور بن رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نثار چودھری صاحب، سینئر صحافی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، پہلے آپ کا شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی چودھری صاحب یہ فرمائیں کہ صدر مملکت کے حوالے سے جو ایک پوری دنیا میں جو نا ایک آواز بلند ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، صدر مملکت کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو معاملات ہیں کس طرف جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں اور یہ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے کل جو ٹویٹ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا جو بل ہے اس پر میں نے دستخط نہیں کیے اور اس کو انہوں نے واپس بھیج دیا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے لاعلم رکھا گیا، ہمارے صدر کے عملے نے لاعلم رکھا، بے خبر رکھا، اور میرے ساتھ جو ہے بہت بڑا ایک قسم کا ہاتھ ہو گیا ہے۔ سر، ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا ہاتھ ہی گزر گیا ہے یا پوچھل رہ گئی ہے، مجھے تو اس چیز کا پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں اس طرح جانتا ہوں کہ آج آپ کی اسٹاک مارکیٹ کرش کر گئی ہے، ڈالر آپ کا جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قدر ہے، پاکستانی روپے کی قدر، وہ بہت نیچے چلی گئی ہے۔ آپ نے اپنے ملک کا نقصان جو ہے وہ روز بروز کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ آپ لگا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی فلم آپ چلا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک اور قوم کا روزانہ نقصان ہو رہا ہے۔ باقی رہی صدر مملکت کی بات، آرمی ایکٹ کے بل پر جو انہوں نے سگنیچر کیے یا نہیں کیے، تو اس کا جو اس وقت حاصل ساری گفتگو کا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جو ہے ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ وہ قانون جو ہے ابھی اس حصہ نہیں بنا، قانون کا حصہ نہیں بنا یہ بل، جبکہ نون اور پاکستان پیپل پارٹی اور دیگر جماعتیں جو کہتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن 2-4 دنوں میں یہ ساری بات جو ہے بالکل سامنے آ جائے گی۔ یہ کوئی خالی دستخطوں والا معاملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، دستخط ہوتے ہیں، باقاعدہ نوٹ لکھا جاتا ہے، تاریخ پڑھتی ہے، اور تاریخ پڑھنے کے بعد جو ایس او پیز ہے صدر ملک کے پاس جو بل جاتا ہے اس پر دستخط ہو رہے ہیں، وہ سارا ایک پروسیجر موجود ہے۔ اس پروسیجر کو جس وقت ہم دیکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جی چودھری صاحب، میں اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ کوئی بھی بل قومی اسمبلی سے، سینٹ سے یا ایوان بالادینی دونوں کا مشترکہ ہو، وہ جب صدر مملکت کے پاس آتا ہے دستخط کے لیے تو اس کو صدر مملکت جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، وہ اگر ملک اور قوم کے مفاد میں ہو تو اسی وقت دستخط کر دیتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی ان کو اعتراض ہو یا وہ یہ سمجھیں کہ یہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو اس پر وہ اپنا نوٹ لکھتے ہیں، نوٹ لکھ کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور اگر وہ بل اسی طرح پڑھ رہے 10 دن تک، 10 دن کے بعد آٹومیٹک جو ہے نا، یہ آئینی شیک ہے، آئین ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نا خود بخود قانون کے قلم میں قانون کا حصہ، قانون بن جاتا ہے، حصہ نہیں قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ صدر مملکت جو ہے عارف الوی، اگر انہوں نے اس پر کوئی اعتراض لکھا ہے تو وہ کدھر ہے، کہاں پہ ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں جو حساب کہ 19 تاریخ کو تمام جو ہمارے نیشنل چینلز ہیں ان پر یہ خبر سارا دن گردش کرتی رہی بار بار کہ صدر مملکت نے اس پر دستخط کر دی اور وہ قانون بن چکا ہے۔ وہ پورا دن، پھر پوری رات، پھر دوسرے دن 1 بجے یا 1:30 بجے کا ٹائم ہے، اس وقت جو صدر مملکت کو خیال ہے کہ میں نے تو دستخط کیے نہیں، انہوں نے پھر اپنا ٹویٹ کیا۔ اب اس میں یہ کس نے سازش کی، کس نے ان کو اس سے روکے رکھا، خود انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، یہ اب جو نا اس پر تحقیق ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے قوم کو کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی چودھری صاحب، جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کو بل کے اوپر صدر مملکت کے دستخط ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ صدر مملکت فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا جی میں نے دستخط نہیں کیے، وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اور واقعی انہوں نے دستخط نہیں کیے، دستخط نہیں کیے، لیکن اگر اس بل پر دستخط موجود ہوئے تو پھر
پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو بل ہے وہ قانون کا جو ہے نا حصہ بن چکا ہے, وہ قانون بن چکا ہے, اس میں تو دو رائے ہے کو نہیں ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے معاملے میں سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کریں گے. یہ تو چودھری صاحب جو بھی جماعت ہے نا, پی ٹی آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی ہیں, یہ جس طرف جھکاؤ ہوتا ہے ان کے مفاد جو ہے نا, جہاں پہ ان کو کچھ تحفظ مل رہا ہو, یہ اسی طرف جھک جاتے ہیں. اب یہ ان کو جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی زد میں آئے گی. یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, سنا بھی ہے, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ منفی اثر جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف پر پڑے گا. تو وہ تو پہلے یہی چاہ رہے ہیں, تو وہ تو کہیں گے جی کہ یہ قانون بن گیا, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی ابھی قانون نہیں بنا. کیوں کہ صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے. لیکن صدر کا جو کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا اس معاملے میں کردار ادا نہیں کیا. پورے 10 دن ان کی ٹیبل پر وہ پڑا رہا, انہوں نے اس پر نوٹ لکھ کے واپس کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کو اعتراض تھا, انہوں نے دستخط اگر نہیں کرنے تھے تو ان کو چاہیے تھا وہ واپس کریں, لیکن وہ ادھر ہی پڑا رہا اور 10 دن کی مدت گزرنے کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ قانون کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے. محترم تاج عباسی صاحب, گزارش یہ ہے کہ صدر صاحب کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہو چکا ہے. صدر صاحب نے اپنے بارے میں خود ٹویٹ کر کے اپنے آپ کو مشکوک کر لیا ہے. میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں جی چوہدری صاحب, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. 9 ستمبر کو صدر مملکت صاحب جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں, جبکہ آج تمام جماعتیں جو ہیں سوائے پی ٹی آئی کے تمام جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ صدر مملکت نے یہ حرکت کی ہے, یہ جو اس کو بچکانہ حرکت یہ آپ کہیں گے, اس پر وہ فوری طور پر ایوان صدر سے رخصت ہوں اور وہ استعفیٰ لکھیں. سر گزارش ہے کہ اس کو آپ معمولی بات نہ سمجھیں, اس کے اندر بہت بڑی گہری سازش ہے. وہ سازش کیا ہے, یہ اب سازش جو ہے یہ بھی جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے گی, اور اس کو سازش کرنے والے کون لوگ ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے. صدر مملکت سے یا تو غلطی ہو گئی ہے, انہوں نے دستخط کر دی ہیں, جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کہا نہیں یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ تو بہت بڑی بات ہوگی, میں معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس بل کی زد میں جو لوگ آئیں گے, معافی تو مانگ لی ہے پہلے, معافی وہی ابھی مانگی ہے نا, میرا کہنے کا مطلب ہے اب معافی مانگ رہے ہیں. وہ معافی کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ میں 2 دن صبر کر جائیں. آپ کو سامنے میں نے بتایا کہ جیسے جو حقیقت ہے وہ بالکل سامنے آ جائے گی. اس میں کوئی کچی پکی بات جو ہے نا وہ بالکل نہیں ہو سکتی. اس میں جو مسلمہ حقیقت ہوگی وہی سامنے آئے گی. جی چوہدری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے اسٹاک ایکسچینج کریش ہونے کی بات کی, پھر آپ نے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے اس کے کم ہونے کی بات کی ہے. یہ جو صدر مملکت والا معاملہ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا جو معاملہ ہے, اس میں چوہدری صاحب پاکستانی عوام کی جو قدر ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. میری, آپ کی, ہم سب کی قدر جو ہے نا وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہماری قدر کم ہوئی ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں پوری دنیا میں شرمندہ کر رہے ہیں. آئین جو ہے وہ پہلے ہی بے توقیر ہو رہا ہے. تو ایسے حالات میں عوام جو ہے, میں آپ ہم جو ہے نا ریکویسٹ کر سکتے ہیں, جو آواز اٹھانے والے, جن کی آواز جو ہے نا عوام اقتدار تک پہنچ سکتی ہے, ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آئین کو جو ہے نا بے توقیر نہ کریں, اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے. اچھا چوہدری صاحب, ایک جو نا بڑا اہم ایشو ہے, چینی کا معاملہ ہے. جو شوگر مافیا ہے وہ جو ہے نا زور پکڑ رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو نا گنا پیدا کرنے والے جو کاشتکار ہیں, کسان اتحاد ہو گیا یا ان کی جو دیگر تنظیمیں, وہ سراپا احتجاج ہیں. بلکہ آج مختلف اخباروں میں اپیل بھی چھپی ہوئی ہے کسان اتحاد کی طرف سے اور کاشتکاران کی طرف سے. صدر ان سے پرائم منسٹر جو ہے, نگران پرائم منسٹر, ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو مافیا ہے, شوگر مافیا, یہ کاشتکاروں سے انتہائی سستے داموں چینی خریدتا ہے, خرید کے اسٹاک کرتا ہے. وافر مقدار میں گنا اور چینی موجود ہونے کے باوجود یہ اس کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ آنے والے ہفتے, 10 دن یا 1 ماہ تک جو نا چینی کی قیمت 200 بھی کراس کر جائے گی. جو یہ سب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ وہ سر جی گزارش ہے, میں نے کیا کہنا ہے اس چینی کے اوپر. میں تو پہلے شوگر کا پیشنٹ ہوں, چینی میں نے چھوڑی ہوئی ہے, پی کی چائے پیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے بات کی ہے نا, کسان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو گنا ہے وہ شوگر کو مل مالکان جو ہیں وہ انتہائی سستے داموں اٹھاتے ہیں, پھر وہ آگے چینی کی ریٹ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ بالکل نو ڈاؤٹ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ کسان ہمارے اپنی جگہ پہ درست کہہ رہے ہیں, اور جو ہمارے مل مالکان ہیں ان کی مناپلی سر یہ ہے کہ آپ کو شاید علم نہیں ہے میرے خیال میں,
مجھے اس بات کا علم ہے اور ہماری حکومت کو بھی علم ہے اور ہماری انتظامیہ کو علم ہے، آپ کی جو شوگر ہے، آپ کی چینی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ سر سمگل ہو کے افغانستان جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے اچھے جو ہے نا ریٹس ملتے ہیں، اور پاکستان میں اس کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو گئی ہے، اور چینی اس وقت آپ کے پاکستان میں 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس پر اگلے آنے والے چند دنوں میں اس پر قابو نہ پایا تو چینی ہماری 200 سے اوپر کراس کر جائے گی۔ ہمارے ملک میں آپ کے سامنے جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لوگ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں، آج یہ چینی کی جو بات آپ نے یہاں پہ چھیڑ دی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے اس کی جو ہے شوگر کی سمگلنگ کو ہمیں روکنا پڑے گا، اور یہ شوگر جو اس وقت افغانستان سمگل ہو رہی ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اسمگلنگ کو روک دیا تو چینی انشاءاللہ آپ کی 200 سے اوپر نہیں جائے گی، یہ انشاءاللہ ادھر ہی 150 کے پر یہاں پہ فروخت ہوگی۔ نہیں، لیکن جو صاحب یہ چاہے اسمگلنگ کریں یا ذخیرہ اندوزی کریں، مصنوعی جو نا اس کی ذخیرہ اندوزی کا وہ ایک ڈھونگ رچا کے پھر اس کی قیمت بڑھائیں یا اسمگلنگ کریں، لیکن یہ مافیاز ہیں، ان کو روکا جانا چاہیے، حکومت جو ہے نا اس کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ یہ اسی طرح باقی دیگر مافیاز بھی ہیں، اب کس کس کا نام لیا جائے، لیکن یہ شوگر مافیا جو ہے، دیکھیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے بڑے جو نا ان کے جو چینی کے تاجر ہیں یا مل مالکان ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے اسمبلیوں میں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، جتنے بھی ہمارے ملک میں شوگر کے جو مل مالکان ہیں ان کا سر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ حکومت میں موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، وہ حکومتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور انہی حکومتوں سے کا وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ چینی کی مصنوعی قلت کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر مصنوعی قلت جس وقت آپ کے ملک میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنے من و ان ریٹ اپنے مقرر کر کے اس پر یہ فروخت کرتے ہیں، جس کی زد میں عوام آتے ہیں، اور آج عوام چینی کے لیے جو ہے وہ دہائی کر رہی ہے کہ چینی 160 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، اور یہ قریب آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس سے بھی اوپر چلی جائے گی۔ تو ہماری حکومت کو بھی انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ شوگر مافیا جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں اور ان کو گرفتار کر کے ان کو قرار باقی سزا دی جائے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن چوہے صاحب میرا نہیں خیال ایسا ہوگا۔ یہ دیکھیں نا مافیاز جو ہے نا، مختلف مافیاز، ان کی سرپرستی جو ہے نا وہ آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ منسٹر ہیں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہیں، وہ باثر ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، میں کل ایک ویلاگ کیا تھا، انتہائی افسوسناک اور شرمناک معاملہ ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں، اور ہمارے ایک قومی اخبار ہے، معتبر قومی اخبار، اس میں ادارتی نوٹ چھپا ہے باقاعدہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آخری دنوں میں جو اسمبلی سے بل پاس کروائے گئے بڑی تیزی سے، ہم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ 120 130 135 تک بل جو ہے نا ڈیلی جو ہے نا وہ پاس ہوتے رہے ہیں، اور اراکین جو ہیں بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سمجھے ان پر دستخط کرتے رہیں۔ اس کے پیچھے کیا تھا وہ کل ایک بات چلی تھی، جیسا ویلاگ میں بھی میں نے بتایا تھا، شاہد خاقان عباسی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسے لیے گئے ہیں، 25 کروڑ روپیہ فی بل جو ہے نا وہ اراکین کو رشوت دی گئی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا اس پر دستخط کریں، ان کو پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیا گیا۔ جی صاحب گزارش یہ ہے کہ کل کا آپ کا ویلاگ میں نے دیکھا ہے، لوگوں نے بھی دیکھا، اور اس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا ہے کہ آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اس میں کہ ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں نئے حضرات ہیں، انہوں نے رشوت لے کر، پیسے لے کر جو ہے نا وہ بلوں پر سائن کیے ہیں، ورنہ اتنی اجلت میں اتنے بل جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے اس سے پیش نہیں کیے جا سکتے تھے، نہ ہی وہ پیش کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے آگے مالی مفاد دے کر وہ بل پاس کروائے۔ سر جی چوہے صاحب یہ دیکھیں نا، پاکستان کے ساتھ بھی یہ وفا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ وفا نہیں ہے جن لوگوں نے ان کو اپنے ووٹ دے کے اسمبلیوں میں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ کہ وہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں، عوام کے مفادات کا تحفظ کریں، ایسی قانون سازی کریں جس سے عوام کی مشکلات جو نا وہ کم ہوں، لیکن اس کی بجائے ہم نے دیکھا، ہم نے سنا کہ یہ بل اس تیزی کے ساتھ پاس ہوئے کس وجہ سے کہ ان کو پیسے دیے گئے، انہوں نے پیسے لیے، پیسے کا لالچ ہر جگہ پہ یہی ہے۔ آئین آپ کا بے توقیر ہو رہا ہے جو صاحب، اس کے ساتھ جو ہے نا آئین تو اس پر عمل درآمد پہلے ہی آپ کے سامنے ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس پہ ہم بہت بات کر چکے ہیں، لیکن ایک اور چیز ہے کہ ملک میں لا قانونیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کا ہم ذکر سنتے تھے، اب تو پکے کے ڈاکو جو ہے نا وہ ان سے زیادہ زوراور ہو چکے ہیں۔ کل کی بات ہے، میرے پاس یہ ایک تراشا ہے ہمارے اخبار کا، اس میں شہری لٹتے رہے مزید 3 گاڑیاں، 38 موٹر سائیکلوں سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھے، اس میں چھینا جھپٹی کر کے
موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، پیدل چلنے والوں کے ہاتھ سے جھپٹا مار کے فون چھین کے بھاگ جاتے ہیں. یہ مسلسل یہ وارداتیں بڑھ رہی ہیں. پولیس کے ساتھ جو نا تھانوں میں جا کے لوگ مقدمے درج کرواتے ہیں، کہیں سنوائی نہیں ہوتی. پولیس لگتا ہے کہ بالکل غائب ہے، سوئی ہوئی ہے کہیں. وہ جو نا ان کے مقابلے میں یہ جو سماج دشمن عناصر ہیں ان کو بالکل کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، اور عوام جو نا بالکل عدم تحفظ کا شکار ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ میں نے کیا کہنا چاہیے، تو آپ نے سارے کو بتا دیا ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ پکے میں آ گئے ہیں، اور کچے پکے سارے ڈاکو مل کے جو ہیں اس وقت عوام کو لوٹ رہے ہیں. سر میں اصل میں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ملک کے اندر بہت بڑی بے روزگاری بڑھ چکی ہے. آپ کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس کو روزگار جب نہیں ملتا تو وہ سر اس طرح کے وہ کرائم میں ملوث ہو رہا ہے. آپ نے جیسے ایک کام بتایا، ایک تو جو صاحب اس میں میں اضافہ کر دوں، جو گاڑیاں جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں، کتنے موٹر سائیکل چوری، 1 درجن سے زائد جو نا چھینا جھپٹی ہے. چھینا جھپٹی، جس کو میرا مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بابا اس کو ڈکیتی بولتے ہیں. جی رازنی ہے، ڈکیتی ہے، سرقہ بالجبر. پھر اس میں مار دھاڑ بھی، کئی لوگ جو نا جان سے چلے جاتے ہیں اپنے املاک کو بچانے کے لیے. کوئی ان کے پاس پیسے ہوں، موبائل ہوں، وہ اگر مزاحمت کریں تو وہ ان کو گولی مار کے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو صاحب اس کے پیچھے ایک تو ٹاپ لیول پہ جو آپ کا سیاسی عدم استحکام ہے نا، وہ اس کی بنیادی وجہ ہے. وہ اس لیے کہ پولیس جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آپس کی لڑائیاں جو نا ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سیاستدان، سیاسی پارٹیاں جو نا وہ لڑ رہی ہیں، ان کی توجہ نہیں ہے عوامی مسائل پر. اس کی وجہ سے پولیس بھی جو ہے نا اس نے بھی ان جرائم پیشہ عناصر جو ہیں ان سے ہاتھ کھینچ لیا ہے یا ان کو نظر انداز کر دیا ہے. تو وہ کھلے عام جو ہے نا یہ وارداتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور پھر دوسرا آپ نے یہ بے روزگاری کا جو بتایا. جی چوئی صاحب. جی میں نے بتایا نا کہ اس وقت تو آپ کا جو نوجوان ہے وہ بے روزگار ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے جی آپ کے ملک کے اندر ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں. وہ تاج صاحب میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کیمرے کے آگے آپ نے پروگرام میں بات کرتے ہیں، تسی آپ بھی تو میرا مطلب کہ کوئی مہینہ پہلے لوٹے گئے ہماری روڈ سے سر عام تھے. ہاں بالکل. وہ کھو کے لے گئے موبائل لے. تو میں آپ کے ساتھ گیا ہوں، بلکہ تھانے میں اس کی میں نے وہ کروائی ہے، رپورٹ بھی درج کروائی ہے. تو وہاں پہ تو ہمیں وہاں متعلقہ جو پولیس بس انہوں نے رپورٹ درج کر دیا، آپ کی رپورٹ ہم نے درج کر لی، اور آپ نے وہاں پہ بڑا وہ پن کوڈ بھی دیا اور بڑا وہاں پہ اس کے نمبر شمبر بھی دیے. جی بڑا جدید نظام ہے پولیس کے پاس. یہ چند دنوں میں آپ کو موبائل برآمد کر دیں گے. میں خود بڑا حیران. نہیں جی چودھری صاحب، سینکڑوں اس طرح کی ڈیلی وارداتیں جو ہے نا لوگ جاتے ہیں. اب جو میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. ورنہ جی یہ چھوٹا سا موبائل ہے جس کو آپ جیب میں رکھ کے غائب کر سکتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں نہیں ملتی ہیں، موٹر سائیکل آپ کا موبائل کہاں ملنا ہے. کوئی چیز ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی وہ سمجھے گئی. اس پر میں کہتا ہوں کہ دو رائے ہے نہیں ہے. آپ اپنی چیزوں کی خود حفاظت فرمائیں. یہ جو چور اس وقت سر عام لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ورنہ یہ جو ڈکیتیاں، رازنیاں، چوریاں جو ہیں یہ دن بدن سر بڑھ رہی ہیں، اور یہ بڑھتی جائیں گی جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، سیاسی گورنمنٹ نہیں آئے گی، ملک سے بے روزگاری دور نہیں ہوگی. آپ کے بچے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ لوٹتے رہیں گے، آپ بھی لوٹتے رہیں گے. آپ سر یہ دیکھیں نا 3.5 سال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے لگایا ہے، 1.5 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ لگایا ہے، پورے 5 سال مجھے آپ بتا دیں فیکٹس اینڈ فگر لیا ہے، ایک رپورٹ لیا ہے، سروے کروا لیں. کتنے نوجوانوں کو، کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار فراہم کیا؟ آپ نے کوئی نوجوانوں کو روزگار فراہم نہیں کیا. ہاں البتہ پیسے لے کے آپ نے ضرور لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. اب ایک بتائیں غریب آدمی ہے، اس کا بیٹا پڑھ لکھ کے آتا ہے، وہ کہاں سے لے کے آئے 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ وہ دے آپ کو اور آپ اس کو روزگار فراہم کریں گے؟ سر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے المیہ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو بھی، اور ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. جی جو صاحب بالکل ایک طرفہ تماشا ہے جو پوری دنیا جو نا ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ہم پہ اور ہنس رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے کس طرح اور کس نظریے کے تحت بنا تھا اور یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے ساری. جو صاحب اسی کے ساتھ جو نا میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. چلتے چلتے میں جو نا ناظرین سے اجازت لوں گا، اور جو صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. پھر بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے. چلتے چلتے ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھیے انجمن فیض الاسلام میں ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ایک ورکشاپ ہوئی ہے، اس کا احوال، اس کی رپورٹ جو ہے نا وہ آپ دیکھیے. انجمن فیض الاسلام کے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے منعقدہ 3 روزہ ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی. تقسیم اسناد کے لیے منعقد کی گئی اختتامی تقریب انجمن کے راجہ غلام قادر ہال میں ہوئی،
جس کے مہمان خصوصی صدر انجمن پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد تھے، جبکہ اس موقع پر پرنسپل فیض الاسلام ماڈل سیکنڈری اسکول شبیر احمد ستی، پرنسپل FTTI زین العابدین، پرنسپل فیض الاسلام گرلز ماڈل سیکنڈری اسکول مدرہ کیمپس مسز مسرت شفیق، پرنسپل فیض الاسلام بوائز ماڈل سیکنڈری اسکول مدرہ محمد فاروق قریشی، فیض آباد کیمپس منیجر سید شبیر حسین شاہ، سپرنٹینڈنٹ ایڈمن محمد یامین اور انجمن کے تمام مراکز کے تعلیمی و فنی تربیتی اداروں کے اساتذہ کرام کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے تربیتی ورکشاپ کے انعقاد پر تعلیمی کمیٹی کے عہدیداران اور معاونین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کرام قوم کے معمار ہوتے ہیں، قوم کی تعمیر کے جدید تقاضوں سے آگاہی اور اس حوالے سے اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارت ایک لازمی تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جدید دور میں تدریسی عمل بھی بہت بدل چکا ہے، اسی تبدیلی کے ساتھ چلنے کے لیے انجمن فیض الاسلام ہر سال اپنے تعلیمی اداروں کے اساتذہ کرام کے لیے تربیتی ورکشاپس منعقد کرواتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا اساتذہ کے لیے جہاں جدید طریقہ ہائے تدریس سے آگاہ ہونا لازم ہے، وہیں انہیں اپنی اور دنیا کی تاریخ کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے مختصر خطاب کے بعد اساتذہ کے سوال لے کر ان کے متعدد جوابات دیے۔ یاد رکھنا چاہیے، باقی آپ کے لیکچر تو بے شمار چیزیں ہوتے ہیں وہ ہم دیتے بھی رہتے ہیں، تو اور گھنٹوں بولتے رہے، لیکن میں اچھا لگتا ہے کہ آپ 4 دنوں سے یہ کر رہے ہیں کہ آپ کو 1 گھنٹہ پر میں آپ کو لیکچر نہیں بٹھا، وہ اچھا نہیں رہتا ہے۔ تو میرا فیلڈ آپ کو پتا ہے، قائد اعظم ہے، اقبال ہے، پاکستان موومنٹ ہے، تاریخ پاکستان ہے، تو میں کبھی سردی صاحب کو 2 منٹ پتا ہے میرے ان کے استاد تھے، وہ میرے شاگرد تھے، ان سے انہوں نے پڑھا ہے وہاں بال یونیورسٹی سے، میرے پاس ہی MPhil کر کیا تھے۔ تو ہم شارٹ بات کرنے کی زیادہ عادی ہوتے ہیں یونیورسٹی سے لوگ جائیں، اور لمبی بات نہ ہمیں پسند آتی ہے اور نہ ہم سنتے ہیں۔ میں نے کئی انٹرنیشنل سیمیناروں میں بھی شرکت کی، بڑی ہماری بحث ہوتی رہی ہے۔ سیکنڈ ایئر جو ہے وہ 6ٹھی سے 8ویں تک کرتا ہے، جو وہ بچوں کی کیٹیگری کے نام سے۔ اب میں ہسٹورین ہوں کہ اب ہسٹری کا پرابلم ہے، یہ ہسٹری کو کہاں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہسٹری کا جب 2006 کا کریکولم بنا تو مجھے جنرل قاضی صاحب تھے اس وقت ایجوکیشن منسٹر، انہوں نے مجھے ہسٹری کا جو سلیبس ہے اس کا چیئرمین بنایا، جو فیڈرل لیول کمیٹی کہ ٹیکسٹ بکیں، بورڈوں کے فیصلے، کافی میرے دماغ سے ہوتی رہی ہے۔ اور میں آپ سن کے آپ کے لیے تو میں نے 2 بجے کر دیا نا، جب میں سیشن منسٹری کے ہولڈ کرتا تھا کریکولم ونگ میں، تو میں 9 سے 5 بجے تک چلتا تھا، اس میں میری جان تھی، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے اور میرے ساتھ 25-30 بندے ٹیبل راؤنڈ ٹیبل پہ ہوتے ہیں، اور آن ایچ اینڈ ایوری پرابلم انیشیٹ میں کرتا تھا، میں ڈسکس کروں۔ انہوں نے خاص طور پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت و کردار کے حوالے سے اساتذہ کرام کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ہمارے یہ بچے فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی زندگی میں جدید دنیا کی معاش اور معاشرت میں باعمل اور باکردار مسلمان کے طور پر کامیاب ہو سکیں۔ اس موقع پر انجمن فیض الاسلام ماڈل سیکنڈری اسکول اور FTTI کے پرنسپل صاحبان شبیر احمد ستی اور زین العابدین نے تربیتی ورکشاپ کی رپورٹ پیش کی۔ بعد ازاں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے تربیتی ورکشاپ میں شرکت کرنے والے اساتذہ کی اسناد ان کے تعلیمی اداروں کے سربراہان کو دی۔